میں تمام محترم اراکین کابینہ کو سرکاری جو ہمارے اہلکار ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چودھری حسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ جو ہمارے حالیہ دنوں میں جو پولیس کے اور فوج کے جوان جو شہید ہوئے ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی میں ایک ہمارے جو عظیم دوست چین کے یہاں پر جو انجینئرز ہیں وہ کل وہ مارے گئے ایک دہشت گردی کے حملے میں، اور ایک زخمی ہوا، اس کے ساتھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ بشام کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب بشام کا واقعہ ہوا تو ایک چین کی طرف سے اور قدرتی طور پر ان کا ایک بہت کنسرننگ میسج ملا کہ یہ چینی جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی مضبوط انتظامات ہونے چاہیے۔ اور میں نے پھر جب میں چین گیا جون میں اس سال تو ان کو بڑی ہم نے ایشورنس دلوائی، مگر اس کے باوجود بھی کل بدقسمتی سے یہ واقعہ ہوا، جس سے کہ یقیناً چینی عوام اور چینی لیڈرشپ میں اور پاکستان کے عوام بھی اس میں پوری طرح شریک ہیں اس افسوسناک واقعہ کے غم میں۔ چین کے سفیر سے میں پرسوں رات میری ان سے کوئی 1:30-2 بجے فون پہ بات ہوئی، اور پھر کل میں وہاں پر گیا اپنے کولیگ کے ساتھ اور ان سے اظہار افسوس کیا اور ان کو بتایا کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا ہے، جس سے ہمیں افسوس ہے، شرمندگی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاملات کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ان معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور سیکورٹی کو انبریچبل بنانے کے لیے۔ تو یقیناً ان کو بہت صدمہ ہے، اور ان کے اس افسوس میں ہم بھی شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس حوالے سے چینی سفیر نے مجھ سے پوری بات چیت کی، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم اب جو SCO کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پوری طرح انتظامات کیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی۔ کل ہماری سیکورٹی کے اوپر ایک بڑی جامع میٹنگ ہوئی تھی، ان کا اس کو علم تھا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سعودی عربیہ نے، UAE نے اور چین نے ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر IMF کے پروگرام میں ہماری بھرپور مدد کی، اور آج ایک طرف دھرنے جاری ہیں، اور ابھی ملیشیا کا بہت ہی کامیاب دورہ ہوا، اور انور ابراہیم صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے بے پناہ مثبت گفتگو کی، پورے پاکستان کے عوام نے اس کو سنا، کس طرح حلال میٹ اور رائس کے حوالے سے ان کے جو پیشن ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، اس کے لیے پوری طرح انہوں نے پبلکلی اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اور اس طرح اور جو ایریاز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے ان سے بات چیت کی۔ اب سعودی عرب کا وزٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر چین کے وزیر اعظم بائیلیٹرل وزٹ پہ تشریف لا رہے ہیں۔ SCO کا ایک بہت سالوں بعد پاکستان
کو مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر چین کے انجینئرز کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا، جو کہ بی ایل اے نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کہ 2014-15 میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کس طرح ڈی چوک کے اوپر کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا، اور چینی صدر کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئیں. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے اور ان کا جو بانی ہیں انہوں نے اس کو قطعاً اس بات کو انہوں نے فیکٹر نہیں کیا کہ اگر چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا تو اس کا کتنا پاکستان کی جو اپنی جو اس کا امیج ہے اس کو ڈیمیج کرے گا، اور کتنا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور میں یہاں پر وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب چینی سفیر نے آج کل وہ وہاں پر فارن آفس میں بیجنگ میں وہ وائس منسٹر ہیں، بہت پاکستان کے دوست ہیں، وہ یہاں پر سفیر تھے، اور پھر حکومت پاکستان نے پوری کوشش کر لی مگر انہوں نے دھرنے کو ملتوی کرنے کو یا 3-4 دن کے لیے انہوں نے اٹھانے کے لیے کوئی انہوں نے مثبت جواب نہ دیا. تو ایک رات میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں، تو مجھے کوئی 10-10:30 بجے ان کا فون آیا چینی سفیر کا کہ چیف منسٹر وہ دورہ پریزیڈنٹ شی کا ملتوی ہو گیا ہے. یقین کریں کہ بڑا اس کا ایک دھچکا لگا. میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بات کی، ان کو بھی بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک عظیم منصوبے کی شروعات ہونے والی ہیں، سی پیک، اور سب جانتے تھے کہ اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ہوگی، اس کو نقصان پہنچانا اس سے بڑی پاکستان کی ڈس سروس کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس سے زیادہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور حربہ ہو نہیں سکتا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں. یہ میں آج اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں کیا حرکتیں کی گئیں اور کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا ایک سازش کی گئی. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں جنرل رحیل کو ملتا ہوں، ہی واز دین دا چیف آرمی اسٹاف، میں ان کو ملتا ہوں کل، اور چینی سفیر کو بھی میں لے کے چلتا ہوں اور ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایفرٹ کریں اور یہ ہٹوائیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. چینی سفیر نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو کنوے کر رہے ہیں آفیشلی کہ ہم نے ملتوی کر دیا دورہ. تو میں نے کہا آپ رکیں، میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. چنانچہ میں نے چینی سفیر کو دوبارہ فون کیا، میں نے کہا اس طرح کل میں چیف آرمی اسٹاف سے بات کرتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آئی ریممبر دس واز 3 سپٹمبر 2014. میں گیا جی ایچ کیو، جنرل رحیل سے ملاقات ہوئی، ساری بات بتائی. تو انہوں نے میری بات سنی. ان کا میں چیف منسٹر میں ایفرٹ کرتا ہوں کہ میں چائنا کے ڈیفنس منسٹر سے بات کروں. تو مرحوم جنرل اشفاق ندیم، اس کو ہی واز سیجیس، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے اور جنرل رحیل چلے گئے. 15 منٹ بعد آئے، کہنے گے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، وہ بات بنی نہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ پھر وہ گیا اپریل 2015 میں دورہ، 7 ماہ کی تاخیر سے، اور وہ 7 ماہ پاکستان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتے تھے.
کہ 20-20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور کیا ہماری زراعت پیلی ہو گئی تھی، ہماری صنعت و حرفت ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، ہماری جو باہر کے ہمارے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو کانٹیکٹ تھے، وہاں امپورٹرز نے ان کو ریسنڈ کر دیا کہ جی پاکستان سے ہم نہیں کریں گے، وہاں سے تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل، وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں، ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اجتماعی کاوشوں سے. اٹس ٹیم ورک، ایبسلوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ، آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے، اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہے کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو، ہر جگہ ادھم مچاؤ، وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں. اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی، جہاں پر شور و غل ہوگا، جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں، جہاں پر امن ہو، اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور KP سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنا لگا ہوا تھا فائرنگ کی، ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی ہے اور اس ملک سے زیادتی ہے. اب اگر IMF کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون، اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا، اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی اور زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی. میں یہاں پر ضرور IMF کے MD کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس پروگرام کو منظور کیا، جہاں پر نیو یارک میں جو انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس کے جو وہاں پر ہمارے ساتھی موجود تھے انتہائی مثبت گفتگو کی. پھر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا. اسی طرح جو اجے
बंगा हैं उनके प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के बारे में बहुत ही मस्बत गुफ्तगू की। और IMF के MD ने ख़ास तौर पे कहा अपनी प्रेस टॉक में कि इंटरिम गवर्नमेंट में और अब इस 7 महीनों में जो पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, की गई हैं, वो लायक तहसीन है और हम इसको पूरी तरह हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें कि जो FBR की जो इस वक्त जो रिटर्न्स हैं, आपकी जो फाइलर्स जो हैं, उसकी तादाद दुगनी हो गई है। तो ये ऐसे तो नहीं हुई, ये दिन रात इसके ऊपर मेहनत की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी, MMS चेयरमैन FBR एक बड़ा लायक फाइक काबिल अफसर है जिसकी मैं बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ, और बड़ी वो उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। ये सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका टैक्स बेस वो ब्रॉडन हो रहा है। ये उनको तकलीफ़ है कि जनाब टैक्स में टैक्स एवेजन को रोकने के लिए जो हमारे जो रिफॉर्म्स हैं, आपकी डिजिटाइज कर रहे हैं पूरे FBR के सिस्टम को, गवर्नेंस को, इसकी इनको तकलीफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जिस बिजली के ऊपर आप देखें किस तरीके से दिन रात काम हो रहा है। हमने 3 माह की जो 50 अरब रुपए के साथ हमने सब्सिडी दी, 200 यूनिट तक हमने उनको जो कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड्स। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने 55 अरब रुपया खर्च करके उन्होंने 2 माह की उन्होंने ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने सहूलत दी। और इस तरह शदीद गर्मी का जो अरसा है वो गुजरा और लोगों को कुछ हौसला आया। पेट्रोल की कीमतें बदस्तूर वो ये 5वां मौका है कि एवरी 2 वीक्स कीमतें उसमें कम हुई, डीज़ल की कीमतें कम हुई। ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी करम के पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई। तो इन द एंड ऑफ द डे गरीब आदमी को उसका रिलीफ मिला। और अब जब सऊदी डेलीगेशन आ रहा है और $2 अरब से ज़्यादा हमारी उनके साथ एग्रीमेंट्स या MOUs होने हैं, तो इस सारे इस एफर्ट को सबोटाज करना ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है। और मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इसको होने नहीं देंगे किसी सूरत भी। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड एट ऑल, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। ये मेरा कौम से वादा है, मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन फसादियों को इनको अभी भी होश के नाखून देने चाहिए। ये अपने ज़माने में मासवाई गिराव जलाव के, गाली गलोच के और कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम और जहर घोलने के अलावा इन्होंने क्या किया, मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहता। $300 अरब वापस लाने के बाद नवाज शरीफ ने तो नहीं की थी। नवाज शरीफ ने तो ये कहा था कि मैं 20 घंटे की जो अंधेरे हैं मैं उसको ख़त्म करूँगा, जो उसने करके दिखाया। और 3 महीने में करप्शन का ख़ात्मा मैं कर दूँगी, ये मैंने तो नहीं किया था। कहाँ गए वो करप्शन का ख़ात्मे की वादे, कहाँ गया वो $300 अरब? वो 3 पेनीज भी नहीं आए पाकिस्तान के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नेंस मुल्क की खिदमत एक बड़ा संजीदा एक ये मामला है। एक आज अगर पाकिस्तान के इशारे बहुत बेहतर हुए नवाज शरीफ की लीडरशिप में, आज दोबारा ये मखलूत हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है और अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। पूरी दुनिया उसकी एक किस्म की उसको एक्नॉलेज कर रही है। मैं तहसीन की लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक्नॉलेज कर रही है कि वाकई। और ऐसे ऐसे जो हमारे नाक़िद हैं इंडिपेंडेंट, वो लिख रहे हैं कि भाई एक अच्छा एक डायरेक्शन पाकिस्तान को मिली है, लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो अब ऐसे मोहतात तरीके से चले कि दोबारा वो बूम एंड बस्ट वाला मामला साइकिल वो दोबारा ना उठे। तो मैं समझता हूँ ये सारे वो तमाम मामलात हैं। एक तरफ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ दिन रात अफवाज पाकिस्तान के अफसरान भी, परसों भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, 6 उनके साथी, पर उसी रात 6 और शहीद हुए। दिन रात दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ये शहादतें दी जा रही हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। एक दूसरी तरफ
چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں، اور سی پیک 2 کیا دور کی بات ہے تعلقات کو برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی، وی آل نو دیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا، دین گاڈ ہیلپ اس۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بات کا ہر طور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جو پچھلے 7 ماہ میں اجتماعی کاوشوں سے اور دن رات کی محنت سے جو ہم نے اچیو کیا ہے، نہ صرف ہم نے کسی صورت اس کو ہم نے نہیں کھونا بلکہ اس کے اوپر ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا، ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت، اس کے علاوہ کبھی پھونکوں سے جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ انٹائرنگ ایفرٹس، بلڈ، سویٹ اینڈ ہارڈ ورک، دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔